کمپیوٹرائز کرنا ہے ہم نے اپنا سسٹم، ملزمان کے ریکارڈ کو بھی، اپنے FIR کے ریکارڈ کو بھی، تو پھر یہ سارا چیز سٹارٹ ہوئی. جب سے یہ کمپیوٹرائزیشن سٹارٹ ہوئی، کیونکہ پھر آہستہ آہستہ جب ملزمان بڑھنا شروع ہوئے پورے پنجاب کے لیول پر، تو ان ملزمان کا کرمنل ریکارڈ بننا شروع ہوا. بٹوین دی پروونسز بھی یہ ڈیٹا ہمارا شیئر ہو گیا. ہائی لائٹ بھی بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، جیسے زینب کا تھا، جیسے مختلف کیسز تھے. اس میں CRO برانچ کہتے ہیں کہ بڑا معاون کردار ادا کرتا ہے. زینب والے کیس میں بھی جو DNA تھا وہ ریکارڈ محفوظ رہا اور لیٹر آن وہ میچ کر گیا. فنگر پرنٹس اٹھانا، وہاں سے بلڈ کے سیمپلز لینا. ہماری ٹیمز جب بھی کوئی ہینیس کرائم ہوتا ہے انڈور آؤٹ ڈور، اس میں جا کے یہ سٹارٹ کر دیتی. بندے نے واردات کرتے ہوئے فون استعمال کیا تو ہم اس ایریا کی جیو فینسنگ کرا لیتے ہیں. میرا نام یاسر شمون خان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نئی بات ڈیجیٹل. ناظرین، محکمہ پولیس جہاں پر ہر وقت تنقید کا شکار رہتا ہے، وہاں پر اس کے کچھ بہت بہترین کام ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی وطن عزیز پاکستان کی عوام کو اس کے ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے کچھ پتہ ہی نہیں. ایسے ہی محکمہ پولیس کا ایک بہت کلیدی کردار ادا کرنے والا ڈپارٹمنٹ جس کا نام CRO برانچ ہے، جیسے آپ نے اسپیشل برانچ کا ذکر سنا ہوگا، وہ ایک خفیہ طریقے سے کام کرتی ہے، لیکن CRO برانچ پس پردہ رہتے ہوئے کس حساسیت کو چھوتی ہے اور کس طرح متوازن انداز میں وطن عزیز پاکستان کی خدمت کرتی ہے، یہ جاننا بھی بے انتہا ضروری ہے. ASP اقبال ٹون تعینات رہی ہیں. SP انویسٹیگیشن ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے اقبال ٹون کا، وہاں پر تعینات رہی ہیں اور بہت بہت بڑے کیسز کو حل کیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں SP CRO صاحبہ عقیلہ نیاز نقوی صاحبہ. آئیے ان سے گپ شپ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ در حقیقت CRO برانچ جب ہم لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا چیزیں آنی چاہیے، اس کو آسان لفظوں میں ہم کیسے سمجھیں گے، کیسے جانیں گے. آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو شمون صاحب. CRO ایبریویشن کیا بنتی ہے اس کی؟ کرائم رجسٹریشن آفس ہے، اور SP CRO اینڈ کمپیوٹرائزیشن، یہ اینڈ پورا کمپیوٹرائزیشن، جی پورا ٹائٹل اس کا یہ ہے. اس کا پورا ٹائٹل یہ جی بنتا ہے. سیٹ کا. در حقیقت اس کا کام کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایور سنس ڈیجیٹلائزیشن سٹارٹڈ ان پولیس 2016 میں جب یہ سارا ہوا کہ کمپیوٹرائز کرنا ہے ہم نے اپنا سسٹم، ملزمان کے ریکارڈ کو بھی، اپنے FIR کے ریکارڈ کو بھی، تو پھر یہ سارا چیز سٹارٹ ہوئی. اس میں یہ کہ پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم شروع ہوا، جس میں اب آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے مینول FIRs چلتی تھیں صرف، اب مینول کے ساتھ ساتھ کمپیوٹرائزڈ کاپی بھی نکلتی ہے. اور اس FIR کا جب سے جرم ہوتا ہے اور FIR درج ہوتی ہے، وہاں سے جو چیز ہے کمپیوٹر میں سیو ہوتی ہے، اور آگے تک چاہے بندہ اس میں بری ہو، بندہ اس میں سزا یاب ہو، اس میں کورٹ کے جو بھی ڈیسیژن ہوتا ہے وہاں تک وہ سارا ریکارڈ ہم اس میں فیڈ کرتے ہیں اپنے سسٹمز میں. اور اب اس میں جو CRO کی ایولیوشن وہیں سے ہی ہوئی جب سے یہ کمپیوٹرائزیشن سٹارٹ ہوئی، کیونکہ پھر آہستہ آہستہ جب ملزمان بڑھنا شروع ہوئے پورے پنجاب کے لیول پر، تو ان ملزمان کا کرمنل ریکارڈ بننا شروع ہوا. پھر وہ کرمنل ریکارڈ ان کے کریکٹر سرٹیفکیٹس پر آتا ہے، پرسن ٹو پرسن. جی پرسن ٹو پرسن. اور پھر ہمارے پاس اس میں ایک پول ہے فنگر پرنٹس کا جو ہم نے سیو کیے ہوئے ہیں، اور فی الحال وہ پنجاب کی حد تک ہے. 16 لاکھ ملزمان کا فنگر پرنٹ ہے ہمارے پاس. اگر وہی بندہ جس نے لاہور میں کوئی جرم کمٹ کیا ہے وہی پنڈی میں جا کے کرتا ہے تو ہمارا ڈیٹا ہم شیئر کرتے ہیں آپس میں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ مین ڈیٹا آپ کے پاس ہی ہوتا ہے؟ مین ڈیٹا ہمارے پاس لاہور میں تو یہ بہت افیکٹو ہے سسٹم، باقی اضلاع میں بھی ہے ڈیفینیٹلی، اور وہاں پر بھی جو ان کی انویسٹیگیشن کے ونگز ہیں وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں. SOP یہی ہے IG پنجاب صاحب کی طرف سے کہ اس کو مطلب جتنا ہم اور اس کو جدید کر سکتے ہیں وہ کریں، جتنا اچھے سے ہم ڈیجیٹل ڈیٹا، کیونکہ اب دور ڈیجیٹل کا ہے، مینول کا اس طرح سے نہیں ہے. تو اس کو بلکہ ہمارا فردر یہ بھی پلان ہے کہ اس کو بٹوین دی پروونسز بھی یہ ڈیٹا ہمارا شیئر ہو، کہ اگر ایک بندہ لاہور کا یا پنجاب کا ہے اور وہ KP میں جا کے کوئی کرائم کر رہا ہے تو ہم آپس میں شیئر کر سکیں. تو اس پر بھی کام ہو رہا ہے. ہو جانے والی عصمت زدی کے واقعات جو ہوتے ہیں اس میں بعض دفعہ ملزمان نہیں پکڑے جاتے اور بڑا ایک چمبا بن جاتا ہے، اور وہ ہائی لائٹ بھی بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، جیسے زینب کا تھا، جیسے مختلف کیسز تھے. اس میں CRO برانچ کہتے ہیں کہ بڑا معاون کردار ادا کرتا ہے، جی جیومیٹرک کے حوالے سے یا پھر CDR کے حوالے سے یا پھر جدید اور ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے. اس کے بارے میں میڈم
سی آر او کا لائزون ہے جو پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی ہے، پنجاب میں ایک ہی ایجنسی ہے، اس کے ساتھ لائزون ہے. تو کوئی بھی جب ہینئر جیسے زینب والا، ایشیا کی سب سے بڑی ایجنسی. جی بالکل. تو لیکن جیسے زینب والا کیس آپ نے مینشن کیا، اس طرح اور بہت سارے ہینئرس کیسز میں سی آر او کی ٹیم لائزون میں ہوتی ہے پی ایف ایس اے کی ٹیم کے ساتھ. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہر کرائم کا جب کرائم کمٹ ہو جاتا ہے تو وہاں سے کام پولیس کا شروع ہو جاتا ہے، ایویڈنس کلیکشن سے لے کے پھر ایف آئی آر رجسٹریشن سارا کچھ. تو سی آر او وہیں سے ہی ایکٹیو ہو جاتی ہے ٹیم اس میں. اور جیسے زینب والا کیس آپ نے بتایا، اور بھی بہت سارے کیسز میں بہت امپورٹنٹ ایویڈنس سیو ہوئی ہے. زینب والے کیس میں بھی جو ڈی این اے تھا وہ ریکارڈ محفوظ رہا اور لیٹر آن وہ میچ کر گیا ملزم کے ساتھ. اور وہ بہت بڑا مارکا تھا. جی بالکل. تو یہ کام سارا کرائم سین کی پریزرویشن سے اور ایویڈنس کلیکشن سے شروع ہوتا ہے. اور اس کے لیے ہمارے پاس سی آر او میں ہمارے پاس ہر ڈویژن کی، کیونکہ لاہور میں 6 ڈویژنز ہیں، 6 ڈویژنس کی 6 گاڑیاں ہیں جو کرائم سین یونٹ کی گاڑیاں کہلاتی ہیں. ان میں بیسک گیجٹ سارے ہیں، کرائم سین کو ٹیپ کرنا کہ لوگ وہاں پہ نہ داخل ہوں، خراب نہ کریں، وہاں سے فنگر پرنٹس اٹھانا، وہاں سے بلڈ کے سیمپلز لینا. صحیح. جی یہ سارا کام، فوٹوگرافی کرنا. ہماری ٹیمز جب بھی کوئی ہینیس کرائم ہوتا ہے انڈور آؤٹ ڈور اس میں جا کے یہ سٹارٹ کر دیتی ہیں. اور مین وائل سی آر او کی ہوتی ہے. جی یہ سی آر او کی کرائم سین یونٹ ایک ہمارے پاس ایک یونٹ ہے جو سی آر او کے انڈر آتا ہے. تو اس کی یہ گاڑیاں ہیں اور ہر ڈویژن کے لیول پر ہے، فلی اکوپڈ وہیکلز ہیں. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پی ایف ایس اے کی ٹیم بھی آتی ہیں، وہ بھی ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہیں، وہ بھی اپنا کرتی ہیں، اور ہم بھی انڈیپینڈنٹلی اپنا ریکارڈ بناتے ہیں. تو اس سے یہ کہ ہماری بھی ایک طرح سے یہ کہ کئی دفعہ کوئی فائنڈنگ ہماری اس میں آ جاتی ہے، کئی بار وہ کچھ پک کر لیتے ہیں. سو اٹس آلویز ہیلپ فل. تو میڈم صاحبہ یہ بھی ہمیں بتائیے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو موبائل سنیچنگ ہوتی ہے اس میں جو موبائل ریکور ہوتے ہیں اس میں سی آر او برانچ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس ریکوری میں. وہ کیسے ہوتا ہے؟ میں چاہتا ہوں عوام سادہ لفظوں میں بسنا. جب بھی کوئی موبائل سنیچ ہوتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمپلین جب درج ہو جاتی ہے تو ہم اس کا موبائل، کیونکہ موبائل کا ڈبہ اگر اس بندے کے پاس ہو یا اس کو آئی مائی نمبر یاد ہو تو وہ ہم اس کو ٹریکنگ پر لگا دیتے ہیں. پھر اگر اس موبائل میں کوئی نئی سم پڑتی ہے، وہ موبائل کہیں پر بھی استعمال ہوتا ہے تو وہ ٹریکنگ کے ذریعے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ موبائل آن ہوا ہے. بہت سارے موبائلز اس طرح سے ہم نے ریکور بھی کیے ہیں. پھر ہمارے جو ڈویژنز ہیں 6، ہم ڈویژنل لیول پہ وہ ڈیٹا ان سے شیئر کرتے ہیں. ان کے جو تفتیشی افسران ہیں وہ جا کے وہ بندے پکڑ لاتے ہیں. بندے پکڑنے میں اگر ان کو کبھی لوکیٹر کی ضرورت ہو وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. لوکیٹر بھی آپ کے پاس ہوتا ہے؟ جی لوکیٹر کو سادے لفظوں میں کہیں گے کہ وہ کھوجی جو لیپ ٹاپ لے کر کے تلاش کرتا ہے. جی اور بالکل آپ کو پن پوائنٹ لوکیشن تک لے جاتا ہے، کیونکہ جو کمرے تک لے جائے گا جہاں پر وہ بیٹھا ہے. جی جو ہم لیتے ہیں نا. اس کی کچھ اسپیشلٹی بھی ہوتی ہے کوئی؟ ہاں جی، اس میں پہلے جو آتی تھی ٹیکنالوجی وہ 2G لوکیٹرز تھے صرف، کہ 2G ڈیٹا کو کر سکتے تھے. لیکن اب الحمدللہ ہم نے لاہور پولیس نے اب 3G لوکیٹر بھی لے لیا، تو ہمارے پاس اب یہ بھی ہے. اور انشاءاللہ ہم اس میں اور بھی آگے جائیں گے کیونکہ ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے. سو ہم نے اس کے ساتھ قدم ملا کے چلنا ہے. محفوظ ہیں جو 4G کے اوپر وارداتیں کرتے ہیں؟ نہیں، 3G سے کام شروع ہو جاتا ہے. 3G سے کام شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ ریکور کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ یہ جیو میٹرک کا اکثر سنتے ہیں، یہ بھی سنا ہے کہ سی آر او کی ہی ساری کارکردگی ہوتی ہے. یہ کیا چیز جسے آپ جیو فینسنگ کی بات کر رہے ہیں؟ جی جیو فینسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس ریکارڈ آ جائے، کوئی ایسا اینی شاہد آ جائے یا کوئی ایسی ویڈیو آ جائے کہ ایک بندے نے واردات کرتے ہوئے فون استعمال کیا، تو ہم اس ایریا کی جیو فینسنگ کرا لیتے ہیں. جو بھی سمز پاکستان میں چل رہی ہیں ان سب کا ڈیٹا اس پرٹیکولر ٹائم کا اور اس مطلب سلاٹ ہم لے لیتے ہیں کہ 4 سے 5 بجے کا ہمیں چاہیے. تو اس میں پھر وہ نمبر بھی کہیں نہ کہیں اس کو ہم نے اس سراؤنڈنگ میں جتنے نمبر ہوں گے وہ آپ کے پاس آ جائیں گے. پھر ہم لیفٹ پہ کون کھڑا تھا، رائٹ پہ کون کھڑا تھا، آگے کون کھڑا تھا، یہاں سے گزر کون رہا تھا، کتنے بجے. اٹ مینس کہ واردات کو ریکور کیا جا سکتا ہے. وہ ایک بڑا ڈیٹا ہوتا ہے، مطلب کیونکہ اس میں تو وہاں سے جو بائی پاسرز ہیں جو گزر رہے ہیں ان کا بھی آنا ہے.
میں اور آپ موجود ہیں, ہمارا بھی آنا ہے اس میں, اگر ہم اس ٹائم فریم میں جیسے موجود کہ ہیں. 9 مئی کے واقعات میں تمام پولیس افسرز کے بھی آئے جی اسی اور طرح ہی ہے. تمام میڈیا ورکرز کے بھی جی آئے, اسی طرح ہی تو ہے. تو اس کو پھر فلٹر ہم کرتے فلٹر ہیں آپ کہ ان کرتے میں سے اگر ریکارڈ میں اگر ہمارے پاس سپوز 100 نمبر آ گیا ہے تو ریکارڈ ہولڈر کون سا ہے, کون سا بندہ ہے جو وہاں موجود ہونا ہی تھا, اور کون سا ہے جو ارریلیونٹ تھا. بالکل پھر ہم اس سے تھوڑا پہلے اور بعد کا بھی نکال لیتے ہیں کہ پہلے کون آ کے کھڑا ہوا, بعد میں کون آیا. کئی لوگ ریکی کرتے ہیں کتنی واردات کرنے یعنی سے کہ پہلے. ماڈرنائز تفتیش ہو چکی ہے, یعنی کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب پولیس ایک بہترین پولیس بن چکی ہے. بالکل کوشش میں ہیں ہم اور بہتری کی طرف جانے اور میں. بہتری کی ہاں طرف کیونکہ اب ملزم بھی جدید ہیں, ان کو بھی دے آر آلسو اویئر آف آل دی ٹیکنالوجی, تو پکڑنے کے لیے ہم پرانے اب طریقے شاید اتنے کامیاب نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ کیا سائل تفتیش کے حوالے سے سی آر او برانچ کو کوئی کمپلین بھی کر سکتا ہے؟ جی, جن کے کئی دفعہ ایسے بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ کئی لوگ کسی میل آف آئی ڈی کی وجہ سے یا کسی غلطی کی وجہ سے بھی ان کے شناختی کارڈ نمبر ڈل جاتے ہیں ہمارے سسٹم میں. وہ ضرور آ کے کمپلینٹ کرتے ہیں, ہم اس پوری چیز کو انکوائر کرتے ہیں, اور جو تفتیشی افسر اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کو بالکل ہم سزا بھی دیتے ہیں, کیونکہ یہ چیز کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ بالکل پرمیسیبل نہیں ہے کہ آپ کسی کا بھی شناختی کارڈ کسی کے نام کے آگے ڈال لیں. تو اس سلسلے میں کمپلینٹس ہمیں بہت آتی ہیں, پراپر ہم انکوائریز کرتے ہیں, اور زیادہ تر انکوائریز میں ہمارے اینڈ پہ غلطی نکلتی ہے. میں اس کو ایڈمٹ کروں گی, اور وہ رجسٹرڈ ہوا جی میں اس کو ایڈمٹ کروں گی کہ زیادہ تر انکوائریز میں سائل کے پارٹ پر نہیں بلکہ ہمارے پارٹ پہ غلطی ہوتی ہے. کئی دفعہ 1-8 ڈیجٹ کے فرق سے غلطی ہو جاتی ہے ٹائپنگ میں. آنیسٹی کی عمدہ مثال ہے کہ آپ اسے ایڈمیشن کر رہی ہیں. جی کئی دفعہ وہ انٹینشنل ہوتی ہے اور کئی دفعہ غیر ارادی بھی ہوتی ہے. تو ہم اس کو فلٹر کر کے اس کا نہ صرف وہ آئی ڈی کارڈ بھی ڈیلیٹ کرا دیتے ہیں تاکہ وہ ختم ہو جائے سسٹم سے, اور ہم اپنا جو تفتیشی افسر یا جو بھی ذمہ دار افسر ہے اس کو بھی سزا دیتے ہیں. ایک جو بہت اہم سوال ہے, کیونکہ یہ عوام کی بقا کے لیے بھی ہے, ان کی فلاح کے لیے بھی ہے, اور آپ نے تو پبلکلی بہت فلاح کے کام کیے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ آپ نے جب اسپیک بالٹون تھی تو جہاں پر آپ کو انوسینٹ انسان نظر آیا تو آپ نے فوراً ہی کڑیاں اس کی کھلوا دی ہیں. یہ ہماری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں اور یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. تھینک یو. آپ نے ایک اچھی پولیسنگ کو فروغ دیا ہے. اب ایک شخص ہے, اس کے اوپر پرچہ ہوا, کوئی کہہ لیجئے کہ کسی نے شکایت کی کہ یہ مجھے ہراساں کرتا تھا. خواتین کے بہت پرچے ہوتے ہیں, تو وہ بات میں کلیئر ہو جاتا ہے, پرچہ خروج ہو جاتا ہے, اخراج مقدمہ کر دیا جاتا ہے, تو پھر سی آر او میں سے اس کا نام نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ ساری زندگی پولیس والے اس کے گھر جا کے اس کو ٹنگ کے رکھ دیتے ہیں, منتھلیاں بھی ان سے لیتے ہیں, ان کو جرائم کی جانب لے جاتے ہیں, ان کو ایک عجیب سی کہہ لیجئے کہ فرسٹریشن کا شکار کر دیتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں ہے بدقسمتی سے. تو کیا ان لوگوں کا سی آر او میں سے نام نکلتا بھی ہے؟ اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ڈفرینٹ ملکوں کے ڈفرینٹ سسٹمز ہیں. جیسے یو ایس اے میں بھی ہماری طرح کا سسٹم فالو ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کبھی بری بھی ہو گیا, اس کا پرچہ کینسل بھی ہو گیا, چلان اس کا ہوا اور اس نے چلان پے کر دیا, تو نمبر آف ٹائمز وہ بندہ ان کانٹیکٹ ود لا انفورسنگ ایجنسی آیا ہے کہ جتنی دفعہ اس کا پالا پڑا ہے پولیس سے تو وہ اس کے ریکارڈ میں ایڈ ہوتا ہے. یہ میں آپ کو یو ایس اے کا بتا رہی ہوں. ہمارے پاس چلان کی حد تک تو ہم نہیں ایڈ کرتے, لیکن یہ جو پرچے بری ہو جاتے ہیں جن میں لوگ, اور جو پرچے خارج ہو جاتے ہیں, وہ ضرور ریکارڈ میں رہتے ہیں, جو کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کے لیے جو کہ بے گناہ تھا ایک بودرسم چیز بن جاتی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم نے ریٹن میں ایک ریکویسٹ بھیجی ہے, اور یہ ایک آئی جی آفس میں کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ جو مائنر آفینسز ہیں اور جو پرچے جن میں لوگ بری ہو جاتے ہیں یا پرچہ خارج ہو گیا جھوٹا ہونے کی بنیاد پہ, تو اس میں ان کا نام نکل جائے. تو یہ ہم نے ریکویسٹ ضرور بھیجی ہوئی ہے, اور اس کو ہم کریں گے بھی صحیح, لیکن یہ ڈیسیژن جو ہے کیبنٹ کے اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اس کے اوپر قانون سازی ہوگی, قانون سازی ہوگی بالکل اس پہ مقننہ اس کے اوپر قانون سازی کریں. بالکل. میڈم صاحبہ, سب سے اہم ترین سیٹس میں جو حساس ترین پولیس کی سیٹس ہوتی ہیں ان میں سے سی آر او کی ایک سیٹ ہے. کیسا فیل کرتی ہیں کہ ابھی کوئی عمر بھی زیادہ نہیں ہے, تفتیش بھی کی ماشاءاللہ کافی زیادہ, اور پھر آج سی آر او برانچ میں ہیڈ کر رہی ہیں, فیلنگز کیا ہیں؟ سینسٹیو کام ہے, ذمہ داریاں زیادہ ہیں, کیا فیلنگز ہیں؟ کمفرٹیبل فیل کر رہی ہیں؟
कंफर्टेबल हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ने जहाँ भी रखा इज़्ज़त से रखा, और जहाँ भी रखा अल्लाह ताला ने मैंने यही कोशिश की कि हम लोगों की कंप्लेंट्स को रिड्रेस करें। और इसमें मैं क्रेडिट अभी जो लाहौर पुलिस की पूरी टीम है, जैसे हमारे जो CCP हैं बिलाल सिद्दीक मियाना साहब, उनको भी दूंगी, IG साहब को भी दूंगी। वो दोनों बहुत इनकरेजिंग सीनियर्स हैं, और जब काम करते हैं आप बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि अनइंटेंशनल होती हैं, लेकिन दोनों हमारे ऐसे सीनियर्स हैं कि जिन्होंने अभी जो आपने पहले बात की कि किसी बेगुनाह को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, ये हमारे जो CCPO साहब हैं हर मीटिंग का आगाज़ इससे करते हैं कि मैंने उस SP को नहीं छोड़ना जो कोई बेगुनाह बंदा गिरफ्तार जिसकी डिवीज़न में हुआ। तो ये एक चीज़ है कि वो हमें सेंसिटाइज करते हैं इसके ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये सब चीज़ें हमने अपने सीनियर से सीखी, और बाकी मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ। काम अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा था, इन्वेस्टिगेशन का भी बहुत अच्छा है, ज़िम्मेदारी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, और इंशाल्लाह लोगों की दुआएं रहीं तो पूरी होती रहेंगी। ज़िंदगी में जिन अफसरान ने तरक्कियाँ करनी हो ना, वो मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में नाज़रीन देखा है, वो दर्द दिल रखते हैं और कुशादा दिल के मालिक होते हैं। VN के साथ काम करते हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं, वो प्रमोट होते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में आ जाते हैं, फिर प्रमोशन होती है तो ऑपरेशन में चले जाते हैं। लेकिन जो शख्स ऑपरेशन में नहीं जाता, डायरेक्ट CRO की सीट के ऊपर बैठता है, ज़ाहिर है उसकी मंजिल भी करीब होती है। आने वाले वक्तों में हम एक अच्छी नशिस्त के ऊपर बैठकर इससे भी अच्छा काम करते हुए डॉक्टर साहबा को देखेंगे। डॉक्टर साहबा कुछ पब्लिकली कोई मैसेज देना चाहती हैं तो दे। पब्लिकली मेरा यही मैसेज होगा कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा एक कैंपेन चली हुई है पर्चों की, जो कम उम्र ड्राइवर हैं उनके ऊपर, और लोगों में थोड़ा सा इसमें गम गुस्सा भी है, लेकिन वही वाली बात है कि अगर एक बच्चा अपने आप को नहीं संभाल सकता तो आपने उसको एक गाड़ी या एक बाइक कैसे दे दी। लोगों की ज़िंदगियां दांव पे लग जाती हैं एक हरकत से। सो मैं यही लोगों को एडवाइस करूँगी कि कोशिश करें कि अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करें, और इंशाल्लाह जो गाड़ी या बाइक उन्होंने चलानी है वो बड़े होकर चला सकते हैं। बड़े होकर हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक टाइम तो बजाय इसके कि हुकूमत पे क्रिटिसिज्म करें कि हमारे साथ जुल्म हो गया, इस चीज़ को देखिए ये उनकी बेहतरी के लिए है। और दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि आप अंडर एज हो, आप ड्राइव कर रहे हो, या 10-10 सालों से लाइसेंस के बगैर चला रहे हो। अभी आपने देखा कि जो लाइसेंसिंग की कैंपेन शुरू हुई, कितने लोगों ने लाइसेंस बनाया, तो आप इमेजिन करें कि कितने लोग बगैर लाइसेंस के थे। डॉक्टर साहब ये भी एक अचंभे की बात ख़त्म कर दें लोगों के दरमियान कि ये जो कम उम्र बच्चे हैं, इनकी जो CRO हो रही है या जो लाइसेंस के बगैर CRO हो रही है, ये CRO है भी कि नहीं? ये हम इनका ना रिकॉर्ड नहीं बनवा रहे, लेकिन नहीं बनवा रहे। आप लोगों के लिए खुशखबरी है आज के प्रोग्राम में कि इनका रिकॉर्ड नहीं बन रहा। जी, इनके फिंगरप्रिंट्स हम नहीं ले रहे बिल्कुल। अच्छा, लेकिन FIR में इनके नाम की हद तक रहे। अच्छा, लेकिन उसमें भी IG साहब ने ड्यू कंसिडरेशन देते हुए कि बच्चे छोटे हैं, हमने वो भी लिख के भिजवाया हुआ है कैबिनेट को कि हमें ये अलाउ किया जाए कि इन बच्चों का नाम टोटल हम एग्जेम्प्ट करते हैं। सो इंशाल्लाह हो जाएगा वो, हो जाएगा जी इंशाल्लाह। तवाना लोगों के साथ तवानाई से बात करने वाला अफसर और मजलूम के साथ खड़े हो जाने वाला, उसकी दादरसी करने वाला अफसर, ये एक मशले राह है माशरे की, और ये लोग ही होते हैं तो माशरा रमा दमा रहता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में नाजरीन चले जाएं, वहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं और बहुत सारे बुरे लोग भी होते हैं। जहाँ पर बहुत बुरे काम हो रहे होते हैं वहाँ पर अच्छे काम हो रहे होते हैं, जो अच्छे काम हो रहे होते हैं वही नई बात होती है, और नई बात हम आप तक डिलीवर करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।